حضرت جعفر طیار حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت جعفر مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ آ کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں وہاں سے واپسی آنا پڑا۔ پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور علیہ السلام ان کے گھر تعزیت کے طور پہ تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں حضرت عبداللہ، حضرت عون، حضرت محمد کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا مضمون بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخا یعنی کہ سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر سے کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پہ 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر و رنج ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا غرض ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ حضرت زبیر ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرض ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کر لینا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ جب قرض کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم نکلا، اور یہ قرض بھی اس طرح تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے تھے اور یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے۔ اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا کہ اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ میرے والد کے قرضہ کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کراتا۔ کہنے لگے جب تمہیں سہولت ہو دے دینا۔ میں نے کہا کہ اس کے بدلے میں زمین لے لو، غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا۔ میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا۔ 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔